سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کی مغرب کی نماز رہتی تھی، یعنی اس نے مغرب کی نماز ادا نہیں کی لیکن وقت نکل گیا، جب مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب عشاء کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، تو وہ اب کیا کرے؟ پہلے عشاء کی نماز پڑھے یا پھر مغرب کی، یا پہلے مغرب ادا کرے؟ اور پہلے مغرب ادا کرنے کے لیے وہ الگ سے نماز پڑھے یا امام کے ساتھ شامل ہو؟ اور امام کے ساتھ شامل ہونے کی صورت میں وہ کیسے کرے نماز؟ وہ کس طرح ادا کرے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر رہ گئی تھی، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب نماز ادا فرمائی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد آئے۔ وہ قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر ہم بتحان کی طرف گئے اور نماز عصر کے لیے وضو کیا اور عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی، اس کے بعد مغرب ادا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 596۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7277۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ لہذا جب نمازیں قضا ہو جائیں تو انہیں بالترتیب ہی ادا کرنا چاہیے، بے ترتیب نمازیں ادا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو تو اس کے بعد کوئی بھی نماز الگ سے نہیں پڑھی جا سکتی، جماعت میں شامل ہونا لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 710۔ بلکہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی امام کے اگلے رکن میں منتقل ہونے کا انتظار کرنا بھی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو وہ امام کو جس بھی حالت میں پائے تو ویسے ہی کرے جس طرح امام کر رہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 591۔ لہذا جب کوئی شخص مسجد میں پہنچے اور اسے عشاء کی جماعت ہو رہی ہو جبکہ اس نے مغرب کی نماز بھی ابھی ادا کرنی ہے تو فوراً امام کے ساتھ مل جائے اور نماز مغرب امام کے اقتداء میں ادا کرے، یعنی مغرب کی نیت سے آپ جو ہے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ امام کی نیت عشاء کی ہے لیکن آپ کی مغرب کی ہے، آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ امام صاحب 4 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیں گے تو یہ اٹھ کر 1 رکعت مزید پڑھے، اس کی کل 5 رکعت ہو جائیں گی، 3 مغرب کے فرض اور 2 نوافل۔ اس کے بعد یہ عشاء کی نماز ادا کرے۔ ایک ہی سلام میں فرض اور نفل ایسی صورتوں میں اکٹھے ہو سکتے ہیں جیسا کہ صحیح والی حدیث میں بھی ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے، اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4 یا 5، تو وہ شک دور کرنے اور جس بات پر یقین آتا ہے اسی پر بنیاد بنائے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ تو اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت یعنی 6 رکعت بنا دیں گے، اور اگر اس نے پوری 4 رکعتیں ادا کی ہیں تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے رسوائی کا باعث ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 571۔ تو اگر یہ شک مغرب کی نماز میں ہو اور اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو طاق بنا کر 5 رکعت کر دیں گی۔ اگر یہ شک مغرب کی نماز میں ہو اور اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو طاق بنا کر 5 رکعتیں کر دیں گے، جن میں سے 2 نفل اور 3 مغرب کے فرائض ہوں گے۔ تو کچھ لوگ امام کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ 1 رکعت پڑھ لے، پھر آخری 3 رکعتوں میں شامل ہو کر عشاء پڑھانے والے امام کے پیچھے 3 رکعت مغرب کے فرض ادا کرتے ہیں، جو کہ اس وجہ سے بھی غلط جو اوپر بیان ہوا، اور دوسرا اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ جتنی رکعتیں امام نے پڑھائی ہوں کم از کم اتنی رکعتیں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ موسیٰ بن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے میں تھے
تو میں نے انہیں کہا جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں اور جب اپنے خیموں میں جاتے ہیں تو پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1862 اور اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 688 میں۔ مسافر پر فرض تو صرف 2 رکعتیں ہی ہیں، لیکن اگر امام مقیم ہو تو 1 رکعت بھی امام کے ساتھ پالے، اسے 4 رکعتیں ہی ادا کرنا ہوں گی، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح عشاء پڑھانے والے امام کے پیچھے مغرب پڑھنے والے مقتدی کا معاملہ ہے۔ امام کی رکعتوں سے زیادہ پڑھنا مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کے نماز پورا کرنے والے دلائل سے ثابت ہے، خوب سمجھ لیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ عشاء پڑھانے والے امام کی اقتداء میں مغرب پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر جب امام 30 رکعت سے چوتھی کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اٹھتے نہیں بلکہ بیٹھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ امام چوتھی رکعت کے تشہد میں بیٹھ جائے اور پھر اس کے ساتھ تشہد پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ امام کے چوتھی رکعت کے لیے اٹھ جانے کے بعد خود سے تشہد پڑھ کر خود ہی سلام پھیر دیتے ہیں اور جلدی جلدی دوبارہ عشاء کی نیت کر کے امام کے ساتھ آخری رکعت میں پھر شامل ہو کر عشاء کی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر بھی ناجائز اور غلط ہے، اور اس وجہ سے بھی غلط ہیں کہ اس میں امام کی اقتداء نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو جب وہ نماز میں کھڑا ہو تو تم بھی نماز میں کھڑے رہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ اٹھے تو تم اٹھو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی سبھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 659۔